صحیح بخاری صحیح مسلم کے اسٹیٹس کی کتاب ہے، اسی کے کنڈیشنز کے مطابق اس میں احادیث شریفہ جمع کی گئی، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ حضرت صدیق نے جو جواب دیا وہ آج ہمارے عقیدت کو ایمان و بھروسہ اور کامل ترین توکل عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ عرض کرنے لگے حضور سارا سامان تو آپ کے قدموں میں نے پیش کر دیا ہے، اب گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہو؟ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کی ذات کو چھوڑا ہے، اس کے حبیب کی عظمتوں کو، اس کے حبیب کی ذات کو چھوڑا ہے۔ عرض کرنے لگے لبیک لہم اللہ و رسولہ، حضور کی خدمت میں حاضر ہے، عرض کر رہے حضور میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ میں کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر تو ہے، حضور کی خدمت میں آپ حاضر ہیں اور حضور کو آپ اپنے گھر میں چھوڑ آنے کی بات یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، صحابہ بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی مبارک سرزمین پر آرام فرما ہے، لیکن امتی جس مقام پر آقا کو یاد کرتا ہے اسے فیض پہنچانے کے لیے حضور جلوگر ہو جاتے ہیں۔ یہ آج 14ویں صدی کا عقیدہ ہماری بولی نہیں، یہی وہ عقیدہ ہے جس کو حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کی بھری مجلس میں اعلان فرمایا تھا، حضور گھر کا سارا ساز و سامان سب کچھ تو میں نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور وہ دولت کو میں نے اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں، ساری دنیا بھی اگر اس کے مقابلے میں رکھ دی جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیام دیا کہ امتی مشکل میں گر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے حبیب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والی ذات بنایا ہے، تو پھر حضور کی رحمت کی خیرات جہاں کہیں حضور کا امتی اس رحمت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رحمت سے اس کو سرفراز فرما دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہیں اطمینان تھا، انہیں یقین تھا کہ گھر کا سامان خالی ہوا ہے، لیکن اس سے قیمتی اور عظیم دولت اور سرمایہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ کہیں جانے والا نہیں، میں اس سے محروم ہونے والا نہیں۔ وہی تعلیمات، وہی پیام خدا کا حبیب کے قلب مبارک پر نازل کرتا، وہی کلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہی قرآنی پیام آج بھی جاری ہے۔ اگر اس پر مسلمان مطمئن ہو جائے تو ہر آنے والی بلا آنے سے قبل ہی رخ اور راستے کو پھیر کر چلی جا سکتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے ایمان کے بارے میں جو صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ بھی مشہور روایت ہے، آپ نے بارہ سنی، لیکن اس کے پیچھے جو بیان تھا میں بڑھ کرتا چلا۔ حضرت صدیق نے اپنے کامل عقیدے کا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جانثاری کے جذبے کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ایسا بلند فرمایا، ان کے ایمان کی حقیقتوں کو ایسے واضح فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ساری روح زمین کے رہنے بسنے والوں کا ایمان ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو تو جو پلڑا بھاری ہونے والا ہے وہ ابو بکر کے ایمان کا پلڑا ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدے میں تو کوئی کسی طرح کی کمی بیشی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا عقیدہ مقبول عقیدہ، ان کے نقش قدم پر چل کر آج ہم بھی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مقبول بنا سکتے ہیں۔ اس کا رات حضرت عمر کا واقعہ رضی اللہ عنہ، حضور کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے پاس اس کی جان سے بڑھ کر پسندیدہ اور محبوب نہ ہو جاؤں۔
کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ کوئی اس وقت تک محبوب نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی اولاد کو آپ پر لٹانے کے لیے تیار ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ آپ کو چاہ سکتا ہوں، لیکن میری جان مجھے پیاری ہے، اس سے بڑھ کر محبوب نہیں رکھتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جب اس گزارش کو سنا تو اپنے دست نبوت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر رکھا۔ اب حضور کے ہاتھ کی، حضور کے نورانی مبارک ہاتھ کی برکتیں حضرت فاروق اعظم کے سینے میں منتقل ہونا کیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ عمر، اب بھی کیا تمہارے وہی کہنے ہیں، اب کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ عرض کرنے لگے، حضور آپ کے دست مبارک کے رکھنے سے پہلے تو میں والدین کو، اولاد کو اور سب کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا، حضور اب میں اپنی جان کو بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی کسی خواہش کہ پورا کرنے کے لیے وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور انہیں دنیا کو، دنیا کی خواہشات کو، دنیا کو، اس کی لذتوں کو ٹھوکروں میں رکھ دیا، اب اسی کو اپنی مستی اور اپنی لذت کا، خوشی کا باعث بنا دیا، جو حکم انہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو حکم انہیں حبیب کریم نے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں تو ان کی دعوت پر، ان کے بلانے پر لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو زندگی ملی تو کیسی زندگی؟ ابھی روح زمین پر تشریف فرما ہے، ظاہری اپنے نورانی عالم کے ساتھ دنیا میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر شہید ہونے والے، اور شہید کی زندگی میں تو کسی کو کوئی شک نہیں۔ غلط یہ جو واقعہ حضرت فاروق اعظم کے ایمان کا بیان کیا گیا، علماء کرام نے بہت اس کی تفاصیل بیان فرمائی۔ ایک صوفیانہ بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے چلو۔ حضرت نور المشائخ سید نور شاہ چشتی قادری جیلانی نور اللہ مرقدم سرزمین حیدرآباد کے ماضی قریب کے صوفی بزرگ گزرے، آپ میں سے بہت سے حضرات نے حضرت کا دیدار بھی کیا ہوگا۔ اس حدیث مبارک کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم نے جب حضور دست مبارک رکھنے سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور سرکار کے دست مبارک کی برکت ان کو مل گئی، تو اس کے بعد اپنی جان کو بھی لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور پر اپنی جان کو قربان کر دوں تو حضور کے دیدار سے محروم ہوتا رہوں گا، اگر میں حضور کے اوپر اپنے آپ کو کٹا دوں تو پھر میں سرکار کی صحبت سے محروم ہوتا رہوں گا، حضور کی قربت کا، حضور کی صحبت کا، حضور کی خدمت کا جو مجھے فیض مل رہا ہے، اگر میں اپنے آپ کو قربان کر دوں تو اس فیضان سے محروم رہ جاؤں گا۔ یہ خیال حضرت فاروق اعظم کے قلب مبارک میں شاید اتر رہا ہوگا۔ حضور نے دست مبارک رکھا تو اب انکشافات واضح ہو گئے، اب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں سرکار کی خدمت میں رہوں، حضور کی صحبت میں رہوں، حضور کا فیض حاصل کرتا رہوں، دیدار کرتا رہوں، رخ زیبا کے جمال کو تکتا رہوں،
جاؤں تو سرکار کے فیضان سے، سرکار کی قربت سے، سرکار کے دیدار سے محروم ہونے والا نہیں، دنیا میں ہوں دیدار کر رہا ہوں۔ سرکار نے قلب مبارک پر جب اپنا نورانی ہاتھ رکھا تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اب مجھے فرقت کا خیال نہیں، اب مجھے دوری کا خیال نہیں، ارے دنیا میں ہوں سرکار کو تکتا رہوں گا، قبر میں چلا جاؤ تب بھی جمال جہاں آرا کے دیدار سے محروم ہونے والا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی نورانی فکر، خدمت میں رہے تب بھی سرکار کی محبت کی خاطر ان کے پاس جدائی کا، فرقت کا اور دوری کا کوئی خیال نہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیام پیش فرمایا کہ حضرت صدیق نے کیا فکر پیش کی کہ میں حضور کی خدمت میں رہوں تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں، میں اپنے گھر چلے جاؤں تو اللہ اس کے رسول مجھے اپنی مدیت سے محروم کرنے والے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دل میں بھی رب تبارک تعالیٰ نے گویا اس بات کو ڈال دیا تھا کہ حضور کی صحبت میں بھی ہو تو قریب ہی ہو، اور تم جہاں کہیں چلے جاؤ حضور اپنی صحبت، اپنی قربت سے تمہیں سرفراز کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربت کا بھی ایک واقعہ اور ایک حضور کا ارشاد عرض کرتا چلو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ ایک ساتھی کو رکھا ہے، ایک رفیق کو رکھا ہے۔ رفیق کہتے ہیں کہ کبھی وہ جدا ہونے والا نہیں ہوتا، رفیق ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ رہا کرتا ہے۔ کسی کی ہم اگر صورت دیکھ لیں، کسی کو آتا ہوا دیکھ لیں تو پھر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ فلاں صاحب جب موجود ہے تو پھر ان کے دوست وہ بھی ضرور آنے والے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، اور اللہ نے جنت میں اگر کسی کو میرا قریبی، میرا دوست اور میرا رفیق بنایا ہے تو وہ عثمان کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے حضور کی خدمت میں سونے کے سکے پیش کر دیے، 600 گھوڑوں کا انتظام، ایک گھوڑے کی بات کریں تو اب بھی قیمتی ہے، اس وقت حضرت عثمان نے 600 گھوڑے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ سوارن کے لیے کھانے پینے کے انتظام کا انہوں نے وعدہ فرما دیا، واپس جانے کا نہیں، سفر سے واپس آنے کا۔ پھر توجہ دلائی حضور کی خدمت میں آپ نے 10,000 اشرفیاں پیش کی، 2 مرتبہ پیش کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سکوں کو اپنے ایک دستے مبارک سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں، حضرت عثمان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی کام ایسا نہ ہوگا کہ جو قابل مؤاخذہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام امور کو بخشش کے ذمہ فرما دیا۔ غفر اللہ لک یا عثمان ما عمل بعد، عثمان تم نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ اس طرح کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے بعد جو کچھ تم کرنے والے ہو عمل خدا کی بارگاہ میں بخشش والا عمل قرار پائے گا۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعات تو ہم نے سنے ہیں، لیکن ہمارے اطمینان کے لیے اس میں کیا فکر دی گئی عرض کرو۔ خیبر شکن میں حضرت مولا کائنات آپ نے خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو اکھیڑ دیا۔ اس کے بارے میں آتا اللہ مبعین کاشفی حرمی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے قریب مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں مدارج النبوہ میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جب اس خیبر کے قلعے کو اکھیڑا تھا تنہا اکیلے، بعد میں 40 صحابہ کرام مل کر اس دروازے کو ہٹانا چاہے تو اسے ہٹا نہ سکے۔ یہ طاقت حضرت مولا کائنات کے بازوؤں میں کہاں سے آ گئی؟ وہ صحابہ کرام جو 40 تھے اتنے کمزور تو نہ تھے کہ کوئی ایک دروازے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر بازو رکھ سکے،
حضور کے زبان کی تاثیر تھی. سرکار نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا فیض تھا. ایک دن قبل حضور نے خوشخبری عطا فرما دی. قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. دن گزرتے گئے ہیں. فتح کی کوئی صورت پیش نہیں آتی. کیا کیا جائے؟ آگے کا کوئی معاملہ، کوئی پلان ہم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ خدا کی ذات ہے جو باخبر بھی ہے، جسے چاہے اطلاعیں عطا بھی فرماتی ہے. ایک دن قبل حضور نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں ایک ایسے شخص کو اسلام کا جھنڈا دینے والا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. حضور پاک اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ایسے عظیم شخص، ایسی عظیم ہستی ہے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمانے والے ہیں. اب جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا جائے گا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فتح و نصرت عطا فرمانے والا. صبح ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں صحابہ کرام کی چمکتی کہکشاں موجود ہے. ہر کسی کے دل میں اپنی جانبازی، اپنی قربانی اور جذبات امڑ رہے ہوں گے کہ حضور جھنڈا مجھے عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائے گا. بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، طاقتور اور شجاعت والے صحابہ کرام وہاں موجود ہیں. اتفاق ایسا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نورانی نگاہوں سے صحابہ کرام کو ملاحظہ فرمایا تو حضور نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا تھا وہ جلوگر نہیں. ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ کرم اللہ وجہہ. عرض کیا گیا کہ حضور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قاصر ہے، ان کی آنکھوں میں سوزش ہے، آنکھوں کے درد کی وجہ سے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے. صحابہ کرام میں ایسی تو کوئی کیفیت نہ تھی کہ چھوٹی موٹی اگر بات ہو جائے تو وہ غیر حاضر ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے محروم ہو جائے. ایسی تو کوئی بات نہ تھی. واقعتاً آپ علیم تھے، صحت ناساز تھی، آنکھوں کا درد آپ کو تھا. آشوب چشم جس کو ربد ذکر کیا گیا روایتوں میں، اس عارضے کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یاد فرمایا تو وجہ عرض کی گئی. حضور نے بلوایا حضرت مولانا کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لعاب دہن شریف سے حضرت مولانا کائنات رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو صحیح فرما دیا. وہ جو درد تھا ان کا اسی وقت رفع ہو گیا. اب اسلام کا جھنڈا حضرت مولانا کائنات کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. جب خدا کا نام لے کر خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شیر خدا آگے بڑھتے ہیں تو وہ دروازہ جو 40 صحابہ کرام سے نہ ہٹ سکا تھا، تنے تنہا باوجود صحت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں نہ آ سکے تھے، لیکن حضور نے اپنے لعاب دہن کی برکت عطا فرما دی. ارشاد فرما دیا کہ میں جھنڈا جس ہستی کو دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والا ہے. اب صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں. حضور علی مرتضیٰ شیر خدا علیل ہے، ان کی صحت ناساز ہے، انہیں آپ جھنڈا کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ کرام، جہاں صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کا نام لے لیا جاتا تو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا. کسی نے ایک بات نہ کہی، ایمان اور اطمینان ان کو مل گیا. حضور نے جب وعدہ فرما دیا، خوشخبری سنا دی ہے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا وہی خیبر کا قلعہ فتح کرنے والا ہوگا. ایمان لایا تھا، خدا کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتا. ان واقعات کے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ مقدس صحابہ تھے، حضور کے ابرو کے اشارے پر اپنے آپ کو کٹایا اور لٹایا کرتے تھے. حضور کی زبان کی ایک حرکت پر، حضور کے ارادوں پر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. انہیں لشکر کی، انہیں مقابلے کی کوئی پرواہ نہ تھی، انہیں نہ دشمن کی پرواہ تھی نہ دشمن کی طاقت کی پرواہ تھی. ان نے اگر کسی بات پر ایمان تھا
اطمینان تھا تو وہ خدا کے فرمان پر تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد پر انہیں اطمینان تھا. حضور نے فرما دیا تو بس فرما دیا، اب اس سے ہٹ کر دوسری کوئی بات ہونے والی نہیں. میلاد مبارکہ کے جشن میں ہم یہاں حاضر ہیں تو یہی پیام لے کر جا رہے ہیں. کیا وہ ارشادات جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے فرمائے تھے آج موجود نہیں؟ یقیناً موجود ہے. ہم نے اس پر یقین اور اس پر بھروسہ کیا ہے. اس یقین و بھروسے کو اپنی عملی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ اب اور اس دور میں جو فرق آیا ہے وہ بھروسہ، اطمینان اور توکل میں فرق آیا. کوئی بات ایسی ہمارے سامنے آئے تو ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے سورسز کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سورسز ہیں، کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں. لیکن وہ صحابہ کرام کو اہل بیت ان کے سامنے اگر کوئی بات حضور ارشاد فرماتے تھے تو ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی بات نہ رہتی کہ میرے پاس اس کا کوئی سبب، اس کا کوئی سہولت نہیں، اس کا کوئی سورس نہیں، اس کا کوئی ذریعہ نہیں، میں کیسے کر پاؤں گا. جیسے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کا کردار ہے. انہوں نے یہ حضور سے عرض نہیں کیا کہ حضور میں تو علیم ہوں، کسی اور صحابی کا انتخاب فرمائے. حضور نے فرما دیا تو فرما دیا، جھنڈا بھی ہاتھ میں آنے والا ہے، خلاف خیبر کا فتح ہونے والا ہے. صرف ایک دفعہ کا واقعہ نہیں بلکہ خندق کے بارے میں آپ پڑھے زجاجۃ المصابیح شریف میں حضرت ابوالحسن سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا. مدینہ المنورہ کے اطراف دشمنوں سے حفاظت کے لیے خندق کھودی جانے لگی. اسلام کے دشمن قریب آ گئے، خندق انہیں کی حفاظت کے لیے کھودی جا رہی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اب آئندہ جو ہونے والا معاملہ ہے وہ ارشاد فرما دیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ لا یغزوننا نحن نغزو. یہ آنے والا لشکر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم پر حملہ کرے گا؟ ارے بات ایسی نہیں، یہ آیا ہے تو ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے. بات ایسی نہیں، آنے والا وہ نہیں، ارے وہ تو اب واپس جانے والا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک ایسی خوشی عطا فرمائے گا کہ فاتحانہ شان کے ساتھ مدینے سے مکہ المکرمہ کو ہم جانے والے ہیں. غزوہ خندق کا معرکہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ. حضرت محدث نجم رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے یہ ارشاد کس بات کی خوشخبری سنا رہا ہے. وہ ارشاد یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ مسلمان کمزور رہنے والا نہیں، اب دب رہا ہے، لیکن فاتحانہ شان کے ساتھ دوبارہ مکہ المکرمہ میں داخل ہونے والا ہے. ہر چند دن کو کفار مکہ اہل مدینہ کو ستایا کرتے، یعنی ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آ گئے. اب کیا ہے کہ بدر کے میدان میں جمع ہوئے. صحابہ کرام مکے کو نہیں گئے تھے بلکہ ظالم مکے سے اغراق کرنے کے لیے مدینہ آ پہنچے. احد شریف کا جو معرکہ ہوا وہ صحابہ کرام مکہ المکرمہ نہیں گئے بلکہ مدینہ المنورہ دشمن اغراق کے لیے آ گئے. خندق کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رحمت والے ارشاد کے ذریعے یہ تسلی اور خوشخبری عطا کر دی گئی کہ آنے والا لشکر آیا ہے، فکر نہ کرے، یہ آیا نہیں، یہ تو واپس جانے والا ہے اور ہم ان پر اغراق کرنے والے ہیں، اسلام کا کلمہ بلند کرنے والے ہیں. ہمارا جو اب خاموش رہنا یہ غلط سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت، وہ قوت اور وہ نصرت عطا فرمائے گا کہ دوبارہ ہم واپس جانے والے ہیں. حضور نے ارشاد فرما دیا تو بس فرما دیا. صحابہ کرام نے اس پر اطمینان و یقین رکھ لیا. آخری بات اسلام کی تاریخی کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، جس کا ماحصل، جس کا بیان یہی ہے
کہ مقدس صحابہ، مقدس اہل بیت نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو اطمینان رکھا تھا، وہ یقین، وہ توکل آج ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یہ بے چینیاں تمام ختم ہونے والی ہیں۔ 313 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ وہ تھے، دشمن 1000 ان کی تعداد تھی۔ صحابہ کرام کے پاس یہاں بھی ایسی کہ ان 313 کے پاس، سب کے پاس تلوار اور ہتھیار بھی نہیں تھا، کوئی تو لکڑی عصا لے کر میدان میں اتر آئے۔ ہر 3 صحابہ کرام میں ایک اونٹ تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت کے لشکر کی تیاری کا یہ عالم تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت عطا فرمائی، صحابہ کرام کا اس موقع پر اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر ثابت قدم رہنا، کسی شان والا واقعہ۔ صحیح بخاری شریف میں بھی تفصیل موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سجدے میں تشریف فرما ہے اور رقت انگیز کلمات حضور کی زبان سے جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے بارے الہ، کل کا دن حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے۔ اگر یہ 313 مولا تیرے نام لیوا، اگر کل ان کی مدد نہ کی گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کلمات کو جب صحابہ کرام نے سنا تو حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، حضور سجدے میں تشریف فرما ہے، اپنی جبین ناز کو مولا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے مولا سے مانگا ہے تو پروردگار عالم عطا فرما کر رہے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت صدیق اکبر کی اس گزارش پر سجدے سے اٹھے۔ اب حضور کے تیور بڑے اطمینان والے ہیں، کل کا دن حق و باطل کے فیصلے کا ہے، اور آپ کی دل ربایانہ انداز سے کوئی ایسی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی کہ حضور فکر میں ہے، پریشان ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سجدے سے اٹھے، تشریف لے جانے لگے تو صحیح بخاری میں حضور کے اس تشریف لے جانے کے انداز کو بھی ذکر کیا گیا، بڑے مباحات کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، کوئی ایک مستانہ چال چلتے ہوئے گزرتا ہے، حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ سورہ قمر کی آیت مبارکہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، آئے ہیں 1000 کے لشکر کو لے کر، اس جمعیت کو تم یہ جمعیت نہ سمجھنا، ان کے مجمع کو تم مجمع نہ سمجھنا، یہ تو بکھرنے والا ہے، شکست کھانے والا ہے، ہارنے والا ہے، اور سن لو میں اعلان کر رہا ہوں یہ پیٹ پھیر کر دوبارہ واپس جانے والا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ان واقعات کو حضرت شیخ الاسلام قاری صاحب علیہ رحمہ نے لکھا تو سرکار کی عظمتوں کو عاشق کیسے بیان کرتے ہیں، غور کریں۔ حضرت نے اب اگر کوئی جنگ ہو تو اس کے حساب سے حضرت نے بیان فرمایا کہ جنگ کا پلان جو ہوتا ہے وہ ایک اندیشے کے مطابق ہوتا ہے، ایک اندازے کے مطابق کہ ہم یہاں ہوں گے اور دشمن کو اس مقام تک راستہ دیں گے، اندیشہ ہے کہ وہ اور دوسرا رخ بھی اختیار کرے، وہاں پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر جاتی ہے۔ یہ ایک منصوبہ، ایک پلان ہو سکتا ہے، لیکن یہ کون کیسے بتا سکتا ہے کہ کون سا دشمن کہاں مرنے والا ہے، کون سا دشمن ڈٹ کر کہاں گرنے والا ہے؟ ارے قربان جائے ان نبوت کی نورانی نگاہوں پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معرکہ پورا ہونے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے دست مبارک میں ایک چھڑی لکیر کھینچی، ارشاد فرمایا کہ فلاں دشمن خدا یہاں کٹنے والا ہے، فلاں دشمن خدا یہاں مرنے والا ہے، فلاں دشمن خدا یہاں سے جہنم رسید ہونے والا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی ہے جو اپنے حبیب کو رب تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمائی۔ اب صحابہ کو حضور نے بتا دیا تو کوئی یہ نہیں پوچھتے کہ جنگ تو کل ہونے والی ہے، مرنے والا مرا نہیں، اس کے جسم میں سانسیں ابھی رینگ رہی ہے۔ حضور ایک دن قبل آپ نے یہ کیسے ارشاد فرما دیا؟ ان کے عقیدے شش و پنج والے نہیں تھے، تردد والے،
خدا مرنے والے بھی ہیں، جہنم رسید ہونے والے بھی ہیں۔ تعداد کم ہے، ہتھیار پورے نہیں، سواریاں بھی صحیح طور پر نہیں، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ جس بنیاد پر انہیں فتح و نصرت عطا ہوئی ہے؟ انہوں نے اسباب کو، انہوں نے اپنے سورسز کو بعد میں دیکھا، پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا اس حکم کی تعمیل کرنے لگے، حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کی تابعداری میں رہے، انہوں نے کل کو نہیں دیکھا، اطمینان رکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خوشخبری عطا کر دی ہے، تو حق کے باطل کے معرکے میں فتح و نصرت ہمیں ملنے والی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرما دی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ارے یاد کرو اس دن کو، تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باوجود یہ کہ تم کمزور تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح و نصرت کامیابی عطا فرما دی۔ عزیزان محترم، ان کے اس اطمینان کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بالا صفات پر ان کے اعتماد کو آج سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے۔ آج ہمیں یہ میلاد کیا ہے، حضور کا ذکر کرنا کیا ہے، یہ فاتحہ کیا ہے، یہ سلام کیا ہے، انہی میں الجھا کر رکھ دیا گیا۔ ارے وہ اعتماد، وہ یقین پیدا کریں اللہ اس کے رسول کی ذات پر، وہ توکل پیدا کریں۔ حضرت صدیق اکبر کو ہم نے افضل البشر بعد الانبیاء مانا ہے، تو آپ کے عقیدے کو بھی اختیار کریں گے، اگرچہ کہ حضور کے روبرو ہے، گھر میں مصطفیٰ کے جلووں سے چمکانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جب ان صحابہ و اہل بیت کے اسوے کو دیکھا، پڑھا، سنا ہے، تو ان کی طرح آج اعتماد بھی پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر وہ اعتماد، وہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو یہ تمام شکوک، شبہات، یہ تمام الجھنیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنی آب و تاب اور نورانیت کے ساتھ ہمیں اپنی بہاریں عطا کر رہا ہے۔ اس بات کا بھی ان دنوں ہمیں اطمینان و یقین اور خدا کی بارگاہ سے امید رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جب ہمیں بہاروں کے دن، بہاروں کا مہینہ، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے